جو کچھ آپ نے سیکھا وہ اولاد کو بچپن سے منتقل کر دیں. بچپن سے لڑکپن تک کا پیریڈ ہے، بعد میں ان کا قصور نہیں ہے. وہ بدل جائیں تو ان کا نصیب اور ماں باپ کا نصیب. یہ اللہ کا فضل، اللہ کا، مگر عدل نہیں ہے. عدل میں یہی تھا کہ جو بدلنے کا زمانہ تھا اس وقت محنت کی ہوتی، اور وہ ہر وقت ساتھ رکھنا، اپنا پروسیس میں ساتھ لے جانا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی جب سفر پہ، غزوات کا سفر ہوتا، آقا علیہ السلام کے سفر تو غزوات کے ہی ہوتے تھے نا، ہر سفر پہ ازواج مطہرات بھی ساتھ جاتی، قرآن اندازی کر کے ایک ایک زوجہ کو لے جاتے، صحابیات بھی ساتھ جاتی، اولاد ساتھ جاتی، ہر سفر پر. کہ جو تربیت سفر میں صحبت میں ہوتی ہے وہ حضر میں نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے کہ حتیٰ کہ جب کربلا معلیٰ گیا سیدنا امام حسین علیہ السلام، تو کوئی سیر و تفریح کی جگہ تھی کربلا؟ کتنے تن گئے اہل بیت پاک کے؟ کل کتنے تھے؟ 72 نفوس تھے. کتنے؟ تو 72 نفوس میں خواتین بھی اور سیدہ سکینہ جیسی معصوم شہزادیاں بھی. اب آپ کے عقل میں، شعور میں یہ بات آتی ہے کہ جا کس لیے رہے ہیں، اور معصوم بچے وہ بھی ساتھ لے جا رہے ہیں. انہیں گھر چھوڑ کے جانا چاہیے تھا. کوئی بنتا ہے ریلیونس ان کو لے جانے کا، مگر نہیں، یہ سنت تھی. ہر پروسیس میں ان کو شریک رکھتے تھے، تب جا کے فیملیز شریک ہوتی ہیں اور انوالو ہوتی ہیں. بچپن سے جو پروسیس میں شریک ہوں گے وہی ان کا مائنڈ سیٹ بنے گا، وہی ترجیحات بنے گی، وہی ویژن بنے گا، وہی پرائورٹیز اور ترجیحات بنے گی، اور بڑے ہو کر وہی شخصیت بنے گی، وہی پھر آگے ڈیلیور ہوگا. اس طرح منتقل ہوتا ہے نسلاً بعد نسل. اس کو آج سے پلے باندھیں. آگے جوان لوگ جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے محنت کریں. تو پروسیس اس طرح ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نصاب تربیت جو بنایا گیا، گھر کے ماحول کو صاف رکھیں. اور یاد رکھ لیں، جس کے گھر میں ٹی وی پر ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے اور گانے چلتے ہیں، وہ اپنی اولاد سے صالح ہونے کی توقع کبھی نہ کرے. بس ایک کلیہ کی بات کر دی. مجھے ایک روز وہ خالد تھا ہمارا ڈرائیور، اور کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا سنا ہے آج کل تو بڑے، پنجابی میں کہنے لگے، بڑے بڑے گل گئے نے. یعنی لوگ باہر پتہ نہیں کیا کیا ان کے نقشے اور شکل اور ان کے منصب اور ٹائٹل اور عہدے اور نام اور لقب اور القاب ہوتے ہیں اور کیا کیا کہلاتے ہیں. تو گھر میں کسی کا حال دیکھنے کا نہیں ہے. ان کے گھر داخل ہو جائیں، دین نام کی کوئی چیز چار دیواری کے اندر نہیں ملتی. اس پر سودا نہیں ہونا چاہیے، اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دین پر، دین کی غیرت پر، بنیادی اصولوں پر. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو والدین گھر میں گانے سنیں گے، ناچ دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، وہ اولاد سے توقع نہ کریں کہ نیک اور صالح بنیں. یہ ظلم ہے، ناجائز ہے. خود عیاشی کریں نظر کی، اولاد سے توقع کریں کہ نیک بنیں. ایسا نہیں ہوگا. جو گھر میں آپ ان کو مہیا کریں گے وہ وہی کچھ بنیں گے. اگر اولاد کی نیکی چاہیے تو خود نیک ہو کر رہیں. تو منہاج القرآن آپ کا پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے، آپ کے والدین کا درجہ ہے منہاج القرآن کو، وہ مربی ہے. اب اس کا کام تعلیم و تلقین ہے. اس کو آپ آبزرو کریں، اپلائی کریں اپنے آپ پر، گھر میں اس ماحول کو ڈیولپ کریں، پھر آگے اس کا پھل، اولاد پھل ہوتی ہے. جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل ملے گا. موجودہ دور میں تحریک کی رفاقت و وابستگی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، دعوت اور رفاقت کا جو کام ہے وہ جب تنظیمات جب سے بنی ہیں تو وہ دعوت اور رفاقت کا کام رک گیا ہے. اب تنظیمات انتظام و انصرام کے کام پر، تنظیم سازی اور انتظام، اس پر توجہ ان کی چلی گئی ہے. وہ دعوت رفاقت، جو دعوت کا کام تھا مشن کی اور رفاقت سازی، وہ جب تنظیمات کے اوائل زمانے میں جب رفقا خود کرتے تھے، اس زمانے سب سے زیادہ کام ہوا. جب تنظیمات کے سٹرکچر اتنے بڑے نہیں تھے،
ہر رفیق انڈیویجولی ایفرٹ کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، کیسٹ پہنچاتا تھا، ممبرشپ کرواتا تھا، رفاقت سازی کرتا تھا، اس کا نام لکھا جاتا تھا، کس کے ذریعے رفیق ہوا، اس کے اتنی کیسٹس اس نے دی. وہ دور رفاقت سازی کا اور دعوت کا بڑا عظیم فروغ کا دور ہے. تنظیمات جب سے بنی، انہوں نے بڑے بڑے مراکز بنائے، سینٹر بنائے، بڑے بڑے کام کیے الحمدللہ تعالی، جو انڈیویجول نہیں کر سکتے تھے، مگر دعوت کا اور رفاقت سازی کا عمل رک گیا. یہ کام سارے رفقا کا اپنا ہے. جیسے نماز پڑھنا تنظیم کی ذمہ داری تو نہیں ہے، ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے. روزہ رکھنا ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے. حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ فرائض، اوامر، واجبات اور نواہی ہر مسلمان کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری. یہ تنظیم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے آپ. اسی طرح اللہ کے دین کی دعوت، مشن کے ذریعے دعوت دینا اور اس دعوت میں ان کو انوالو کرنا، منسلک کرنا. رفاقت سازی کیا ہے؟ اس دین کی دعوت کے کام میں ان کو شامل کرنا ہے. یہ رفاقت سازی کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے آپ کی. سو اس کو بحال کریں، ہر شخص اپنی جگہ پر. مختلف علاقوں میں اس کو لوکلائز کریں. جہاں جہاں آپ رہنے والے ہیں، جو پرانا رفیق ہے وہ وہاں کا ہیڈ بن جائے، انچارج ہو جائے. اگر 2-3 اور ساتھی رفقا کو اپنی کمیٹی میں ممبر بنا لیں اور اپنے علاقے میں لوکل لیول پہ دعوت دے اور فروغ کرے اور رفاقت سازی کرے. یہ لوکلائزڈ کام ہے. اور جو مرکزی تنظیم ہو یا سینٹرز ہوں، وہ ان کو لک آفٹر کریں، مواد مہیا کریں، لٹریچر مہیا کریں، وہاں سے کیسٹ ملے، رہنمائی ملے، وہاں ریکارڈ جمع ہو. مگر دعوت اور رفاقت یہ لوکل کام ہو، یونٹس میں. اور یونٹ کن کا؟ ہر رفیق ایک یونٹ ہے. وہ پھر ذیلی لوکل یونٹس کا قیام دیں اپنے اپنے علاقوں میں. چھوٹے چھوٹے 2-2 4-4 آدمیوں کے بھی یونٹ بنائیں. جاتے ہی شروع کریں، چھوٹے چھوٹے یونٹ پھیلا دیں، ایک جال بن جائے، اور انہیں ٹارگٹس دے دیں کہ اپنے علاقے میں کام کریں. تحریک منہاج القرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے مرکز کی سطح پر گوشہ درود قائم کیا ہے، اور دنیا بھر میں تحریک کی تنظیمات اور رفقا و اراکین نے حلقہ درود کا نیٹ ورک قائم کیا ہے. حلقہ درود کی افادیت و اہمیت کے بارے میں آپ نے فرمایا، حلقات درود قائم کریں. مختلف گھروں میں ویکلی یا منتھلی، فورٹ نائٹلی، ہر ہفتے ویکینڈ پر، یا 2 ہفتوں کے بعد یا مہینے بعد، جیسے جیسے آسانی ہو حلقہ درود قائم کریں. آج اس کے گھر، کل اس کے گھر، یعنی کل سے مراد اگلے ہفتے، پھر اس کے اگلے ہفتے. 2 گھنٹے سے زیادہ حلقہ درود پہ صرف نہ کریں. کیا 1 گھنٹہ دعوت اور تعلیم و تربیت پہ صرف کریں، قرآن مجید کی تلاوت ہو اور عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ بیان ہو، ہدایت الامہ سے یا المنہاج السوی سے ترجمہ احادیث کا وہ پڑھ کے سنایا جائے. آپ سمجھ گئے نا؟ پھر جو اپنی کتابیں ہیں، جیسے حسن اعمال ہے، حسن احوال ہے، حسن اخلاق ہے، اس میں سے تصوف کی تعلیم سلیقے کی وہ پڑھ کے سنائی جائے. اگر پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، تو مقدمہ سیرت الرسول ہے یا سیرت الرسول کی کتابیں، اس میں سے کوئی سبق پڑھ کے سنایا جائے. تذکرے اور صحبتیں ہیں، اس میں سے سنایا جائے، روحانی چیزیں ہیں. جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کی کتاب کا انتخاب کریں اور کوئی سبق پڑھ کے سنائیں. پھر تھوڑی دیر یہ تعلیم و تربیت کا عمل، تلاوت ہے، ایک نعت ہے، پھر قرآن مجید کا ترجمہ ہے، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، سیرت پاک میں سے پڑھنا. یہ آپ سب کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی، خواتین بھی ایسا کریں. اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کتاب سامنے رکھ کر پڑھنا ہے. اور دوسرا جو گھنٹہ ہو، دوسرا وہ صرف درود پاک پڑھا جائے. دوسرا گھنٹہ درود پاک پڑھا جائے. اور آخر پہ یعنی پون گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ 40 منٹ پڑھیں، آخر پہ کچھ ہلکا ذکر ہو، آخر پہ ذکر کرائیں اور درود و سلام دعا پر اپنا اختتام کر لیں. جہاں کوئی پڑھ نہ سکے وہاں ویڈیو لگا دیں، ارینج کر دیں ویڈیو، ٹی وی پر ایک خطاب لگا دیں میرا، کوئی گھنٹے کا چوز کر کے. اب گھنٹے گھنٹے کے خطابات جو کیو ٹی وی والے چلے، وہ بھی آپ کے پاس مقرر ڈیوریشن کے اویلیبل ہیں، اور ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں. اب دیگر خطاب بھی اگر بڑے 2-3 گھنٹے والے ہوں تو 1 گھنٹہ لگائیں،
اگلا گھنٹہ جو ہے اس کا حصہ وہ نیکسٹ ویک پہ ہو، تیسرا حصہ اس کا اگلی ویک، اس طرح کرتے جائیں. تو خطاب لگا دیں یا اسی 2 گھنٹے کو ڈیوائیڈ کر لیں. 1 گھنٹہ خطاب سنیں، 45 منٹ خطاب سن لیں یا گھنٹہ. دوسرے گھنٹے کو تقسیم کر لیں، آدھا گھنٹہ تعلیم و تربیت کے لیے، آدھا گھنٹہ درود پاک اور ہلکا ذکر اور دعا کے لیے. ہر شخص کر سکتا ہے اپنے محلے میں، اپنے اور بدل بدل کے گھروں میں 10 بندے جمع ہو جائیں، کریں، ہلکا کریں. یہ طریقہ ہے دعوت کو پھیلانے کا. اور ہر آدمی اس میں انوالو، ہر رفیق ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ورنہ جو رفقا تنظیم میں نہیں ہیں وہ الگ تھلگ کہتے ہیں جی میں تنظیم میں ہی نہیں ہوں، میرے ذمہ کام ہی کوئی نہیں لگایا کسی نے، میں کیا کروں. بھئی 1000 کام ہے کرنے کے پڑے کر رہی. یہی جو میں نے بتا دیا، اب اس سے بڑا کوئی اور کام ہے جو مصروفیت دے؟ بولیے. حلقہ یعنی درس قرآن و حدیث اور حلقہ درود لکھ لیں منہاج القرآن کے تحت، بس ہر رفیق کرے، آرگنائز کرے. اب کوئی خالی رہ گیا جس کے ذمہ کام نہیں ہے؟ بولیے، بتائیں بھائی، کوئی ایسا ہے جو کہے میرے ذمہ کام نہیں؟ تو یعنی ہر آدمی کے پاس انوالومنٹ کی نہ صرف گنجائش ہے، بڑا سکوپ ہے، کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح اپنے بچوں کو بھی شریک کریں، فیملیز کو بھی شریک کریں، تربیت بھی ہوگی اور اولاد سنورے گی. اور اس طریقے سے انہی میں سے لائبریریوں کو جنم دے. گھروں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں جہاں اپنے قرآن مجید کا ترجمہ، احادیث کی کتب اور دیگر کتب رکھی جائیں، اور ان میں سے پھر رفاقت سازی کو جنم دے، ممبر سازی. اور ہر حلقہ درود جب قائم ہو تو 1 مہینے میں 4 حلقات قائم ہوں گے. مہینے میں ہر حلقہ 1 لائف ممبر بنائے. مشکل ہے؟ ہر حلقہ درود 4 جگہوں پر ہوگا، پورے مہینے میں ساری جگہیں ملا کر صرف 1 لائف ممبر نکالنا ہے. بن جائے گا یا نہیں؟ صرف 1 مہینے میں 1 حلقہ درود کے سارے لوگ، بے شک 50 لوگ ممبر ہوں درود پاک پڑھنے والے، اور 4 جگہوں پر ہو، ملا کے 200 کیوں نہ بن جائیں مہینے میں سرکولیشن میں. مگر آپ نے ہر مہینے 1 لائف ممبر بنانا ہے. ہر حلقہ، یہ آپ کا حلقہ ہے، نیکسٹ پھر اگلے آدمی کا حلقہ اس کے علاقے میں ہے، وہ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے. تیسرے آدمی کا حلقہ درود بھی سرکولیٹ کر رہا ہے. تو آپ اپنی اپنی جگہ پر انچارج بن جائیں حلقہ درود کے. 2 گھنٹے سے زیادہ مت رکھیں حلقہ. کیا بولیے؟ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں، میکسیمم 2 گھنٹے. اور کھانا، چاول، بریانی، سالن نہیں پکانا، کھانا بین ہے. لوگ اپنے گھر کھا کے آئیں، لنگ شام دوپہر کا، شام کو اپنا جا کے کھائیں. مٹھائی رکھ لیں، صرف 1 چائے کا کپ رکھ لیں، یا زردہ بنا لیں، صرف 1 چائے کا کپ دے دیں، یا کوئی صرف پلاؤ بنا لیں، چائے کا کپ. اور اس کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، لنگر. اور گھر والے یہ حلقہ درود شروع ہونے سے پہلے بنا کے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں اور گھر والے کچن میں ٹائم گزاریں، وہ تو بیکار گیا مقصد. یہ حلقات درود قائم ہوں گے، اور ہر شخص جو حلقہ درود قائم ہوگا وہ اس حلقے کا صدر ہوگا، اس حلقے کا انچارج ہوگا، امیر ہوگا اپنے حلقے کا. سمجھ گئے؟ اپنے حلقے کا ہیڈ ہوگا. پھر وہی سے وہ لائف ممبر بنائے، وہیں سے روٹین کے، وہیں لائبریریاں کریٹ کرے، دعوت دے، اور آقا علیہ السلام پر درود پاک کے ذریعے مشن کو فروغ دیں. اپنے علاقے کے لوگوں کو گھر گھر اطلاع کریں جو قریب قریب آ سکتے ہیں، اور آغاز کر دیں. ویکلی بیسس پہ